الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پا لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز جو مسئلہ بنیادی طور پر گزارش کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے شریعت کی نظر کے اندر ایفائے عہد کتنا ضروری ہے۔ ہماری زبان کے اندر اگر کوئی انسان کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورے کرنے کے لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، دین اسلام کے اندر کتنی تاکید ہے، کتنی اہمیت ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمائیں، بسا اوقات انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے کسی گناہ پر وعدہ کر بیٹھتا ہے۔ ضرور نعوذ باللہ میں شراب پیوں گا، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں لازماً تم سے وعدہ کرتا ہوں رقص و سرود کی محفل مقرر کروں گا، قائم کروں گا۔ اللہ یعوذ باللہ یہ وعدہ کر بیٹھا کہ فلاں غلط کاری کے اندر میں تمہارا شریک ہوں گا۔ ایسے وعدے کو شریعت کے اندر توڑنا واجب ہے۔ اگر ہم نے کوئی وعدہ شریعت کے خلاف کیا ہے، ایسے وعدے کو شرعاً توڑنا واجب ہے، اور اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے، ایسے وعدے کا ایفا ضروری ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، 3 علامتیں منافق کی ہیں، ان میں سے ایک علامت جھوٹ بولنے کا عادی ہے، دوسری علامت اذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کی عادت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تیسری علامت اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر وہ بددیانتی کرتا ہے۔ تو مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، اگر وعدہ ہے خیر کا اسے پورا کرنا ضروری ہے، اگر وعدہ ہے شر اور گناہ پر ایسے وعدے کو توڑنا ضروری ہے۔ جو آیات طیبات میں نے تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ایک خواب دیکھا، صحابہ کرام کو حضور نے خواب سنایا، اور یاد رکھے نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمارا خواب معدے کی خرابی کا نتیجہ، ذہن کی کمزوری کا نتیجہ، سارے دن کی غلط سوچ کا نتیجہ، اور نبی کے خواب کا حکم یہ ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، اللہ کے نبی کا خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ یہ جو مسلمان سالانہ قربانی کرتے ہیں،
اس کی بنیاد تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہی ہے. فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں میرے بیٹے، فانظر ماذا تری، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا خواب 100% سچا ہوتا ہے. حضور اکرم نے عمرے کے لیے تیاری فرمائی. ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام حدیبیہ. سید الکونین کو، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی جماعت کو مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا. اہل مکہ کی طرف سے حضرت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مختلف نمائندے آئے. ان میں سے ایک کا نام بدیل بن ورقہ ہے، دوسرے کا نام عروہ بن مسعود ہے، اور جو آخر میں آیا اس کا نام ہے سہیل. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا سہل الامر، نام اچھا ہے، انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کو مکہ مکرمہ آنے کی سرداران قریش اجازت نہیں دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے ضرور جانا ہے. آخری آدمی نے آ کر گزارش کی کہ حضرت ایسے کریں، کچھ شرائط پر ہم دستخط کر لیتے ہیں، ان شرائط کی بنا پر آپ آئندہ سال تشریف لے آئے. میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلا لفظ حضور کے منشی جناب علی المرتضیٰ تھے لکھنے والے، لکھا گیا کہ یہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ اور سرداران قریش کے درمیان طے پایا. عروہ نے کہا حضور سارا جھگڑا تو رسالت کا ہے، اگر ہم آپ کو رسول مانے تو روکیں کیوں؟ اگر رسول مانے تو جھگڑا کیا؟ آپ یہاں رسول نہ لکھیں، کوئی اور لفظ لکھیں. اتنی دانا تھے وہ لوگ کہ اگر حضور کو رسول مانتے ہیں تو پھر حضور کی تابعداری کرنی پڑے گی. اگر حضور کو رسول مانتے ہیں پھر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ تو ہمارے جگر ہیں، ہمارے حوصلے ہیں کہ ہم نے حضرت کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور قدم قدم پر امام الانبیاء کی شریعت کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، جتنی میں نے دنیا کے اندر رسول بھیجے ان کی بعثت کا سبب وجہ الا لیطاع باذن اللہ، رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ رسولوں کی تابعداری کی جائے. ہر امت اپنے پیغمبر کی تابعداری کرے. اللہ نے ہم پر احسان کیا، سید الکونین امام الانبیاء کا امتی بنایا. ہمیں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، میرے پیغمبر کے دروازے پہ آؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پاک نے ہمیں حضور کی تابعداری کا حکم دیا. کہنے لگے جناب اگر ہم آپ کو رسول مانیں
پھر آپ کو روکیں کیسے؟ قربان امام الانبیاء تیری عظمت پر، قربان رسول اللہ جناب کے فہم و فراست پر۔ حضرت نے فرمایا کاٹ دو یہ لفظ، یہاں لکھ دیا جائے محمد ابن عبداللہ۔ دنیا والے یہ لفظ کاٹ رہے ہیں، اوپر سے آواز آتی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آگے قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ۔ تمہارے کاٹنے لکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں خود اللہ گواہی دیتا ہوں کہ عبداللہ کا بیٹا میرا رسول ہے، آمنہ کے لخت جگر میرے رسول ہیں۔ شرائط لکھی جانے لگی، ان میں سے ایک شرط، اس سال نہ آؤ آئندہ سال آنا۔ میرے دوستو ذرا تصور کرو، ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، ہار بھی پہنے ہوئے ہیں، لوگ اسے مبارکبادیاں بھی وصول کر چکا ہے، ایک دو دیگیں چڑھا کے خیرات بھی کر چکا ہے، لیکن ملتان جا کر پتہ چلے کہ آپ کا تو ویزا ہی نہیں لگا، کتنی پریشانی ہوگی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا تحمل، حضرت کا حوصلہ، مصلحت پسندی، صلح جوئی کا یہ عالم ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے حضور پوری تیاری کر کے آئے، صحابہ کرام 1400 حضور کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک کی گونج۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، اس سال نہیں آنا، اگلے سال آنا ہے۔ بعض لوگ ضرور پریشان ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ جس عالم کے جلسے پر آدمی تھوڑے ہوں، کہنے والے کہہ دیتے ہیں اس عالم کی پذیرا ہی نہیں۔ آج حضور کے ساتھ 1400 تھے، اللہ فرماتے میرے محبوب واپس چلے جاؤ۔ جب اگلے سال سید الکونین عمرہ کرنے کے لیے آئے، 10,000 صحابہ کرام امام الانبیاء کے جلب کے اندر موجود تھے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے اگلے سال آنا، حضور نے فرمایا قبول ہے، 3 دن تمہارا قیام ہوگا، حضرت نے فرمایا قبول ہے، تمہاری تلواریں نیام میں ہوں گی، حضور اکرم نے فرمایا قبول ہے۔ انہوں نے ایک شرط لگائی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آئے گا تم ہمیں واپس کر دو گے، اور اگر تمہارا کوئی آدمی کافر ہو کر مرتد ہو کر اللہ یعوذ باللہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر بڑی سخت شرط ہے کہ حضرت کے پاس کوئی آئے تو واپس کر دیں، حضرت کا آدمی جائے تو وہ واپس نہ کریں۔ حضور نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے حضور نے ہمیں فیصلہ کرنے کا گر بتایا کہ اگر تم کہیں فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم اپنی تمام شرائط منوانے لگو گے تو فیصلہ کبھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے اتنی سخت شرط بھی انسانیت کی صلح کے لیے قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے، اگر میرا آدمی آئے گا تم واپس نہ کرنا، تمہارا آدمی آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ مشرکین کی طرف سے سہیل تھا، ادھر سے سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ حضور اکرم معاہدہ لکھوا رہے ہیں،
اتنے تک اسی کافروں کے نمائندہ کا بیٹا ابو جندل وہ بارگاہ نبوت میں آتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا حضور کی خدمت کے اندر۔ غور کیجئے، میرا موضوع ہے وعدے کو پورا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل ابھی چونکہ معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے لہذا یہ بیٹا میرا ہے۔ سہیل نے کہا جی بات زبان کی ہوتی ہے، زبان سے بات ہو گئی لہذا یہ میں واپس لے جاؤں گا۔ رسول اللہ نے اپنی زبان کی لاج رکھی، حضور نے اس وعدے کا ایفا کیا، فرمایا ٹھیک ہے واپس لے جاؤ۔ امام الانبیاء کے غلام کہتے ہمارے سامنے وہ منظر ہے جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس انداز میں ابو جندل بڑے پریشان، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مجھے واپس لے جائیں گے، ظلم و تشدد کریں گے، ماریں گے پیٹیں گے سزائیں دیں گے، آقا مجھے واپس نہ بھیجو، مگر قربان آمنہ کے لال تیری سیرت کے اوپر۔ حضور نے فرمایا ابو جندل اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو کون دنیا میں وعدہ پورا کرے گا؟ واپس چلا جا، اللہ تجھے جلدی لے آئیں گے۔ بس یہ جملے حضرت کی زبان سے سنا ابو جندل چلے گئے۔ آنے والے سال حضور اکرم تشریف لے آئے، تلوار نیام کے اندر وعدے کے مطابق تیسرا دن ہو گیا، عصر کی نماز کا ٹائم، بیت اللہ کے حقیقی وارث کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے، سبحان اللہ، مجھ جیسا گناہگار جاتا ہے بیت اللہ شریف، یا میں سے کوئی میرا مسلمان بھائی جائے بیت اللہ شریف، دل نہیں کرتا کعبۃ اللہ کو چھوڑنے کا، ان کا دل کہاں کعبۃ اللہ کی جدائی برداشت کر سکتا تھا، جو کعبۃ اللہ کے حقیقی وارث سے مشرکین مکہ نے دیکھا یہ تو کعبۃ اللہ سے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، حضرت کی طرف پیغام بھیجا کہ حضور آپ کا وعدہ 3 دن کا تھا، 3 دن مکمل ہو گئے، آپ حکم کریں اپنی جماعت کو یہ جماعت مکہ مکرمہ چھوڑ جائے۔ غور کیجئے، کان کھول کے سنیے، دل دماغ کے اندر جگہ دیجئے، میرے آقا نے صحابہ کرام کی طرف حکم بھیجا، کمال ہے حضرات کی غلامی و اطاعت کا، مغرب کی نماز سے پہلے ایک مسلمان وہاں موجود نہیں، سارے مدینے سے آنے والے واپس چلے گئے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو وعدے پورے کرو۔ سید الکونین نے فرمایا المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، نمبر 1 بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، نمبر 2 اذا وعدہ خلفا، وعدہ کرے گا وعدی خلافی کرے گا، نمبر 3 اذا تو من خوانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو بددیانتی کرے گا۔ ہمیں چاہیے سچ بولنے کی عادت اپنے اندر داخل کریں، ہمیں چاہیے وعدہ پورا کرنے کا 100% خیال کریں، اور ہمیں چاہیے اگر اللہ نے کوئی امانت کا موقع دیا تو ہم امانت کا پورا خیال کریں۔ لیکن جس طرح میں نے آغاز کے اندر گزارش کی، بسا اوقات لوگ وعدہ کر بیٹھتے ہیں گناہ پر۔ کئی ساتھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، جی میرا وعدہ تھا فلاں غلط کام پر، اب کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے گناہ ہے، وعدہ کیا ہوا ہے میں نے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، اگر گناہ پر وعدہ ہے تو ایسے وعدے کو توڑنا واجب ہے، اور اگر نیکی پر وعدہ ہے تو ایسے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔
سچ بولو، وعدے کا ایفا کرو، اگر امانت رکھی جائے تو امانت کی کے اندر دیانت کرو۔ میں بھی آپ بھی۔ امانت کا ایک بہت بڑا مضمون ہے، عنوان ہے ایک، اس کے نیچے بہت سے مسائل ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر پیسہ امانت ہے، ہمارے ذہن کے اندر سونا رکھا گیا یہ امانت ہے، ہمارے ذہن کے اندر کسی نے کوئی گندم رکھ دی یہ امانت ہے۔ بے شک یہ بھی امانت ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں بیٹا عطا فرمایا یا بیٹی عطا فرمائی یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی تو بددیانتی کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا یہ امانت کا حصہ ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لا کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، خبردار اللہ نے ہر آدمی کو دنیا کے اندر ذمہ دار پیدا کیا ہے، کل میدان قیامت کے اندر اس سے اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ملک کا بڑا ہے ملک کا سوال، صوبے کا بڑا ہے صوبے کا سوال، ضلع کمشنری کا بڑا ہے اس کا سوال، قوم کا بڑا ہے قوم کا سوال، مدرسے کا بڑا ہے مدرسے کا سوال، مریدوں کا پیر ہے پیر سے مریدوں کا سوال، اپنے گھر کا بڑا ہے گھر کا سوال۔ تو نے نماز پڑھی تھی، بیوی کو نماز کا کہا تھا یا نہیں؟ تو نے نماز پڑھی تھی، بیٹے کو نماز کا کہا تھا یا نہیں؟ تو نے نماز پڑھی تھی، بہو کو کہا تھا یا نہیں؟ تو نے نماز پڑھی تھی، بیٹی کو نماز کا کہا تھا یا نہیں؟ تو نے نماز پڑھی تھی، اپنے ملازم کو نماز کا کہا تھا یا نہیں؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، جناب نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی اور ہم کہنے کی فکر بھی نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ میں نماز پڑھوں، شریعت مجھے حکم دیتی ہے میں اپنی بیوی کو بھی کہوں نماز پڑھو، اپنی بہو کو بھی کہوں نماز پڑھو، اپنی بیٹی کو کہوں نماز پڑھو۔ ایک اللہ والے کی لکھی بات مجھے بہت پسند آئی کہ لوگ جب بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو جہیز کے اندر زیور دیتے ہیں اور فخر کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو 10 تولے سونا دیا، 10 مرلے کا پلاٹ دیا، میں نے اپنے بننے والے داماد کو گاڑی دی، کوٹھی دی۔ فرمایا اس سے کہیں بہتر ہے کہ جب آدمی اپنی بچی کو رخصت کرے اس وقت یہ کہے کہ میں نے اپنی بچی کو نمازی بنا کر گھر سے روانہ کیا، میری بچی قرآن کی تلاوت کیے بغیر سوتی نہیں ہے، میں نے اپنی بچی کو حیا کا زیور دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو رسول اللہ کی شریعت کی تعلیم دی ہے۔ یہ دین والا زیور دنیا کے زیور سے کئی درجے افضل والا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو اذا بلغوا 7، جب بچے 7 سال کے ہو گئے اب انہیں کہنا شروع کرو بیٹے نماز پڑھو، بیٹیاں نماز پڑھو۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ اذا بلغوا 10، جب 10 سال کے ہو گئے اب سختی کر کے مسجد کے اندر لے جاؤ۔ بچہ جوان ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، اب تیرے ہاتھ سے نکل گیا، اسے اپنے سے دور کر دے اگر نماز نہیں پڑھتا تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے نمازی بنائے، اللہ آپ کو نمازی بنائے، اللہ آپ کے گھر کو نماز سے منور فرمائے، اللہ میرے گھر کو نماز سے منور فرمائے۔ یاد رکھو دوستو، جس گھر میں نماز اس گھر کے اندر صلح،
جس گھر میں نماز اس گھر کے اندر محبت، جس گھر میں نماز اس گھر میں حیا، جس گھر میں نماز اس گھر کے اندر برکت۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اور ضرور چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا فرمائے، ایک عظیم نسخہ ہے، گھر کے اندر نماز و قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ جمعہ کا ٹائم بہت جلدی بھاگتا ہے، اگر وعدہ کرو تو وعدہ بولو بولو اونچی آواز سے، وعدہ پورا کرو۔ مخلوق سے وعدہ کرو تو بھی پورا کرو، اور اگر خالق سے وعدہ کرو تو بھی پورا کرو۔ ہم اللہ سے بھی ایک وعدہ کرتے ہیں اور دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں۔ جب تم نماز با جماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بن کر اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور جب تم اکیلے نماز پڑھتے ہو اپنی زبان سے اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہو۔ کیا ہر مومن مسلمان وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں عبادت تیری کروں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مشکل کے اندر مدد تو سے مانگوں گا۔ ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا، اللہ میری پیشانی تیرے دربار میں جھکے گی، میری زبان تجھ سے مانگے گی، میرا ہاتھ تیرے سامنے اٹھے گا۔ علامہ اقبال لوگ کہتے ہیں شاعر مشرق، اور میں کہا کرتا ہوں واقف رموزات حقیقت اقبال، کاشف رموزات معرفت اقبال، قرآن و سنت پہ نظر رکھنے والا علامہ اقبال۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کو نور ملے نہ ملے، میرے دل کو سرور ملے نہ ملے، پر اتنا غرور ضرور ملے کہ جھکاؤں نہ کہیں لوح جبیں۔ یا اللہ یہ پیشانی تیرے دربار میں جھکے۔ تو ہم جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے، تو زبان سے کہہ دو برکت کا ٹائم ہے، فرشتے لکھ لیں عبادت کس کی، سجدہ کس کا، منت کس کے نام کی، منوتی کس کے دروازے کی، طواف کس کے دروازے کا۔ اور ایک وعدہ ہم نماز وتر کے اندر کرتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، چلتے چلتے آخر کے اندر کہتے ہیں ونخلع ونترک من یفجرک، اللہ میرا وعدہ ہے میں برے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا۔ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، اس لیے ہم یہ وعدہ کرنے کے باوجود غلطی کر بیٹھتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، حالانکہ ہم روزانہ اپنی دعائے قنوت کے اندر وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں بروں کا ساتھ نہیں دوں گا، میں نیکوں کا ساتھ دوں گا، میری صحبت کے اندر برے لوگ نہیں ہوں گے، میری صحبت کے اندر نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جس طرح عطر والے کی دکان ہو۔ سبحان اللہ، آپ عطر والی دکان پر جائیں، اول تو مہربانی کرے گا، تمہیں عطر لگا دے گا، اور اگر عطر نہ بھی لگائے جتنی دیر بیٹھے رہو گے اتنی دیر مفت میں خوشبو سونگتے رہے ہوئے۔ اور حضور نے فرمایا برے صحبت کی مثال ایسے ہے جس طرح لوہار کی بٹھی ہوتی ہے، جب آپ وہاں جا کر بیٹھیں گے اول تو کوئی چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے دھواں آتا رہے گا، بدبو آتی رہے گی، ہیں آنکھوں کے اندر پریشانی ہوتی رہے گی۔ تو نیک صحبت کی مثال
عطر کی دکان کی طرح ہے۔ میرے دوستو، جب ہم نیک صحبت میں جاتے ہیں اول تو نیک بن جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ مقام حاصل نہ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں جب تک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تک جھوٹ سے بچے رہے، گلے سے بچے رہے، آنکھوں کے غلط استعمال سے بچے رہے، ہاتھوں کے غلط استعمال سے بچے رہے، تو نیک صحبت کی مثال عطر کی دکان کی ہے اور بری صحبت کی مثال لوہار کی بٹھی کی ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے اور اپنے آپ کو تلقین کروں گا، جتنا ہو سکے نیک صحبت اختیار کریں، جتنا ہو سکے بری صحبت سے بچیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی صحبت انسان کو نیک کر دیتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ توجہ میری طرف، آج کے بیان کی آخری بات کر رہا ہوں۔ جب بیر کا موسم آتا ہے، یہ بیروں کا پھل، تو آپ کو دو قسم کے بیر بازار میں ملتے ہیں، ایک چھوٹے بیر، ایک بڑے بیر۔ آپ اگر وہ چھوٹا بیر لیں گے تو آپ کو 10 روپے کے بہت سارے مل جائیں گے، خیر اب تو 10 نہ رہے، 100 روپے کے بہت سارے مل جائیں گے۔ اور اگر آپ وہ بڑے بیر لیں گے تو وہ 100 روپے کے 10-15 دانے ملیں گے۔ آپ اس ریڑھی والے سے، اس دکاندار سے پوچھیں کہ یار ہیں تو وہ بھی بیر ہے، یہ بھی بیر، وہ تو نے 100 روپے کے اتنے سارے دے دیے اور یہ 100 روپے کے 10-12 دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ دانا دکاندار تمہیں کہے گا مولوی صاحب وہ جو چھوٹے بیر ہیں نا وہ بے جوڑ بیر ہیں، بے ربط جوڑ ہے بیر ہیں، ان بیروں کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ پیوند نہیں ہیں، ان کا رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو بڑے بیر ہیں یہ پیوند بیر ہیں، یہ تعلق والے بیر ہیں، یہ جوڑ والے بیر ہیں، یہ رابطے والے بیر ہیں، ان کو کسی کی شاخ لگی ہوئی ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر سبزی کا پیوند کسی اچھی چیز سے لگ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جب انسان کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ بن جائے گا تو نامعلوم اللہ اس کی کتنی شان بڑھا دیں گے۔ میری گزارش ہے آپ سے، شہر میں رہتے ہو، دانا آدمی ہو، آپ نے مٹی کو ٹرالی میں بکتا دیکھا، آپ نے مٹی کو ریڑھی میں بکتا دیکھا، آپ نے مٹی کو بورے کے اندر بکتا دیکھا، کبھی مٹی کو چٹکیوں میں بکتا بھی دیکھا ہے؟ ایک چھوٹی سی چٹکی ہو اور وہ مٹی بک رہی ہو، نہیں بکتی۔ لیکن اگر یہی مٹی سیب پر لگی ہوئی ہے تو جب دکاندار اس کو تولتا ہے، جس بھاؤ میں سیب جا رہا ہے یہ ساتھ لگی ہوئی مٹی بھی اسی بھاؤ کے اندر جا رہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہماری مثال ہے مٹی کی اور اللہ کے نیک بندوں کی مثال ہے اعلیٰ قسم کی ترکاری کی۔ تو اگر ہمارا ان کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، جب اللہ انہیں جنت میں بھیجیں گے ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی جنت کے اندر بھیجیں گے۔ غالباً مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کی لائن ہوگی، جہنم کی لائن ہوگی۔ جہنم کی لائن میں ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ اپنی لائن سے نکل کر جنت والی لائن والے آدمی کو کہے گا کہ یار تو نے مجھے پہچانا ہے، سنیے، تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اس نے کہا آپ کا ہمارا کوئی زیادہ تعلق تو نہیں، صرف اتنی پہچان ہے کہ ایک موقع پر آپ کو وضو کے لیے پانی چاہیے تھا اور پانی نہیں تھا، میں نے آپ کو پانی دیا تھا۔ وہ جنت کی لائن والا کہے گا اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس کی چیخیں نکل جائیں گی،
اور کہے گا بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اپنے اللہ کو کہے اللہ مجھے جہنم کی لائن سے نکال کر جنت کا داخلہ دے دے۔ یہ جنت کی لائن والا آسمان کی طرف دیکھے گا، رحمت کبریا جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس نے مجھے پانی دیا تھا، یہ میرا تعلق دار ہے، میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حکم فرمائیں گے جو تیرا تعلق دار ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالتا، اسے وہاں سے نکال کر جنت کی لائن کے اندر کھڑا کر دو۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، جہاں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملے ان کی خدمت کے اندر آنا جانا رکھو، قرآن کریم کی تلاوت ذوق شوق سے کرو، نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم فرماؤ، خود نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ بے رہ روی کی زندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتن سے محفوظ فرمائیں، اللہ وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ